बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो हमारे पड़ोसी ममालिक के हवाले से, स्पेशली इंडिया और चाइना के हवाले से। अभी आप लोगों ने देखा था पिछले दिनों 2020 दिसंबर में जो है पाकिस्तान की और चाइना की जो दिफाई मशक़ें हुई हैं, और एक बड़ा ज़बरदस्त स्लोगन जो है पाकिस्तान ने जो है वो दिया है दुनिया को, जिसका हमने लास्ट एपिसोड में भी जिक्र किया था। फाइट टुगेदर से रिलेटेड जो था, दुश्मन के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम था। उन ममालिक के लिए स्पेशली जो पाकिस्तान और चाइना फ्रेंडशिप से जो है टेंशन लेते हैं, और बहुत ज़्यादा भी उन्होंने टेंशन ली भी है, वही आज हमने ज़िक्र करना है स्पेशली इसी एपिसोड में। अभी आप लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को स्टडी किया होगा, और उनके स्पेशली एनडीटीवी जो है वो इस फाइट टुगेदर को लेकर जो है बड़ी टेंशन में है, और उस पर इंडियन मीडिया की टेंशन और फिर इंडियन गवर्नमेंट की जो टेंशन है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो अमेरिकन से रब्ता किया है पाकिस्तान के हवाले से, स्पेशली कि पाकिस्तान और चाइना जो है उनकी दिफाई मशक़ें हुई हैं, और वो बड़ा खौफ और डर के अंदर मुब्तला है इस वक्त इंडिया जो है। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने जो है बराह रास्त जो है वो अमेरिकन से रब्ता किया है, जबकि आप लोगों को बाखूबी इल्म है अमेरिका के जो अपने अंदरूनी मामलात हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो काफ़ी ख़राब है। आप लोगों को पता ही है वहाँ की जो सूरत हाल है, ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो जाने का नाम नहीं ले रही है, और उसका भी मुआवजा जो है उसकी तहरीक पेश होने जा रही है ट्रंप के लिए। तो खैर वो इंडिया का जो दिफाई पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जो है, ये दो बड़े ममालिक जो हैं वो इंडिया के दिफाई पार्टनर है। तो वो एक मशरूत गारंटी चाहते हैं पाकिस्तान के हवाले से, इंडियन गवर्नमेंट जो है, कि अगर चाइना और इंडिया की जो है वो बराह रास्त जंग होती है लद्दाख के मार्ज पर जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उस हवाले से हमें मशरूत गारंटी दी जाए। तो जो स्पेशली फाइट टुगेदर जो मशक़ें शहीन 9 हुई हैं उससे इंडिया काफ़ी घबराया हुआ है, और उसकी घबराहट जो है वो वाशिंगटन जो है वो सुना रहा है, वाशिंगटन तक उसकी जो है घबराहट पहुंची है। उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट से रब्ता किया, तो अमेरिकन की तरफ से जो है वो ख़ास कोई रिप्लाई जो है उनको नहीं आ रहा, क्योंकि वो खुद अपने अंदरूनी मामलात में उलझे हुए हैं। तो इंडिया के पास दूसरा ऑप्शन सऊदी अरब का था, तो वो ऑप्शन भी जो है उसको मिलता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सऊदी अरब के साथ आप लोग बेहतर जानते हैं पाकिस्तान के अभी इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। जब से सऊदी गवर्नमेंट ने जो है वो $2 अरब का जो मामला था वो रिटर्न उन्होंने रिफ़ंड कर लिया है, जिसमें से पाकिस्तान ने जो है वो दिसंबर 20 के अंदर जो है वो $1 अरब जो है वो रिटर्न कर दिया है। अभी $1 अरब जो है वो जनवरी 21 में 2021 के अंदर जो है वो पाकिस्तान वापस करने जा रहा है, क्योंकि ये जो $2 अरब का मामला था सऊदी गवर्नमेंट को जो पाकिस्तान वापस कर रहा है, वो जो फ़ंड थे वो फ़ंड जो है वो चाइना गवर्नमेंट ने जो है जो पाकिस्तान की और चाइना की दिफाई और बाहम जो इश्तराकी पॉलिसी है उसके तहत वो चाइना जो है ये फ़ंड पाकिस्तान के सऊदी गवर्नमेंट को वापस करने जा रहा है, जिसमें से $1 अरब जो है वापस हो गया, और दूसरी जो अभी किस्त है वो पाकिस्तान जनवरी के महीने में अभी 2021 में ही जो है वो वापस करने जा रहा है। तो अमेरिकन के भी हवाले से और सऊदी अरब के भी हवाले से जो मशरूत गारंटी की बातें थी वो तो अभी इंडिया को मिलने नहीं पा रही। इंडिया की जो पोजीशन है उससे वो खित्ते में काफ़ी घबराया हुआ भी है, और उसको जो है मशरूत गारंटी जो है वो इन ममालिक की तरफ से मिलती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमारे दोस्त ममालिक थे, अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आने वाले दिनों में अच्छे होंगे रिलेशन इंशाल्लाह सऊदी गवर्नमेंट के साथ। आप लोग बेहतर जानते हैं पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे, और काफ़ी प्रेशर है, यानी कि सऊदी गवर्नमेंट और हमारे दोस्त ममालिक, हमसाया ममालिक जो हैं, स्पेशली मुस्लिम ममालिक जो हैं इसराइल के हवाले से। ये एक अलग से टॉपिक है, इस पर भी इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में एक व्लॉग करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है उसके जो फ़ंड थे वो भी रिटर्न कर दिए हैं, और उस हवाले से जो सेकंड ऑप्शन था इंडिया के पास, जो हम मशरूत गारंटी की बात कर रहे हैं, वो भी उनको जो है वो मिलता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान से रब्ता इस हवाले से नहीं करेगी। आप लोगों ने 2019 में अभिनंदन का वाक़या देखा,
پاکستان میں کشمیری جوانوں نے جو ہے اس کا بڑا چپیڑیں لگا کر جو ہے اور چپیڑوں کے ساتھ اس کا بڑا اچھا استقبال کیا ابھینندن کو، اور پھر اس کو چائے کی پیالی کے ساتھ جو ہے الوداع کیا۔ تو ابھی صورتحال ویسی نہیں ہے۔ پاکستان نے وہ اپنے دوست ممالک کی ریکویسٹ پہ جو ہے گڈ ول جسٹس کے تحت پی ایم عمران صاحب نے جو ہے وہ اس کو ریٹرن کر دیا، لیکن ابھی صورتحال نہیں ہے۔ اور جو خطے کی جو صورتحال ہے چائنا کے حوالے سے، وہ چائنا وہاں سکم کے مقام پر موجود ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں انڈیا کی ٹینشن بڑھا رہا ہے، اور انڈیا جو ہے اس سے خوف زدہ بھی ہے، انڈین آرمی اس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے، کیونکہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کی طرف سے، پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں مشروط گارنٹی مل جائے کہ وہ چائنا اور انڈیا کے ایشو پہ جو ہے چائنا لداخ جنگ کے اندر جو ہے وہ شامل نہ ہو جائے، کیونکہ ان کو ٹینشن ہے کہ اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو چائنا کو جو ہے وہ روکنا بھی مشکل ہے، اور دوسرے محاذ پہ سے اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو ایل او سی کا جو پوزیشن ہے وہاں پہ ان کو کشمیری مجاہدین سے ٹاکرا پڑ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں پاکستان کے کشمیر کے اپنا ایشو کے علاوہ گلگت اور سکردو کے اندر جو ہے وہ محاذ کھل سکتا ہے، یعنی کہ انڈین گورنمنٹ کے پاس، انڈین آرمی کے پاس جو ہے وہ ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ وہ دونوں محاذوں پہ جو ہے وہ جنگ کر سکے اور دشمن کو روک سکے۔ تو اس لیے وہ گھبرائے ہوئے ہیں، اور ان کا ٹی وی، ان کے مختلف چینل جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں، فائٹ ٹوگیدر کو لے کے انہوں نے بڑا واویلا مچایا ہوا ہے۔ تو لیکن ایسی صورتحال جو ہے وہ ابھی بنتی نظر نہیں آ رہی کہ ان کو کوئی گارنٹی دی جائے، کیونکہ یہی 2 مہینے جو ہیں اسپیشل جنگ کے حوالے سے اگر چائنا انڈیا ٹینشن جو ہے وہ بڑھتی ہے تو یہ 2 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اسپیشلی جنوری اور فروری کے۔ تو صورتحال ابھی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی کہ انڈیا کو کوئی گارنٹی مل سکے۔ دوسرا آپشن جو ہے، آپشن 2 جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے ہے۔ ساؤتھ چائنا سی جو ہے وہ بھی ایک چائنا کا علاقہ ہے، کیونکہ آسٹریلیا اور امریکہ جو ہے اگر کسی حد تک وہ پہنچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جنگ میں براہ راست شامل ہوتے ہیں، تو وہ چاہیں گے کہ چائنا کو جو ہے وہ دونوں اطراف سے، یعنی کہ لداخ والی سائڈ سے جو ہے وہ انڈیا اس کو انگیج کرے، اور ساؤتھ چائنا سی کی طرف سے جو ہے جو اندر کے علاقے ہیں یعنی کہ چائنا کے، وہاں سے امریکہ جو ہے اس پہ ہٹ کرے۔ تو لیکن چائنا جو ہے اس کو اپنی پاورز کا بھی پتہ ہے، امریکن گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے، امریکہ جو ہے وہ 7 سمندر پار سے جو ہے آ کے ڈائریکٹ ساؤتھ چائنا سی میں جو ہے ہٹ نہیں کرتا۔ اگر وہ کرتا ہے تو اس کو پھر چائنا کی جو فوج ہے وہ دنیا کی اس وقت عددی لحاظ سے بھی بہت بڑی فوج ہے، اور اس کی جو ٹیکنالوجی ہے اور اس کے جو دفاعی سسٹم ہے، اس کا جو ایئر ڈیفنس کا سسٹم ہے، وہ دنیا کا بڑا جدید ترین سسٹم ہے۔ وہ جو ہے امریکن فوج کو بھی اور آسٹریلین فوج کو بھی جو ہے وہاں اس علاقے میں بڑا زبردست نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایسا آپشن جو ہے وہ میرے خیال نہیں کہتا کہ جو ہے امریکن گورنمنٹ وہ اس کو آزمائے گی اور انڈیا کی ہیلپ کے حوالے سے، کیونکہ وہاں کی جو کنڈیشن ہے امریکہ کی، ابھی کچھ دیر پہلے کچھ دوست صاحب آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ بھی کافی کشیدہ ہے ٹرمپ انتظامیہ کے حوالے سے، کیونکہ جو بائیڈن جو ہے انہوں نے بھی آنا ہے، تو وہاں کی جو صورتحال ہے، تو امریکہ اگر خطے میں جنگ ہوتی ہے ایشین ممالک کے حوالے سے، اسپیشل چائنا انڈیا کے حوالے سے، تو ہمارا نہیں خیال کہ جو اس کے اندر امریکہ براہ راست شامل ہوگا۔ تو امریکن کی طرف سے جو ہے وہ ہیلپ جو انڈیا چاہ رہا تھا وہ مشکل ہے، وہ ملتی نظر ان کو نہیں آ رہی۔ اس حوالے سے جو ان کی فارن منسٹری ہے، چائنا کی جو فارن منسٹری ہے، انہوں نے بڑا زبردست ایک میسج بھی جو ہے وہ امریکن کے لیے چھوڑا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بڑے واضح طور پہ جو ہے ان کو پیغام بھی دیا ہے۔ ان کا جو اخبار ہے یورن ایشین اخبار جو ہے، اس کے اندر انہوں نے بڑے واضح پیغام دیے ہیں امریکن کو کہ امریکن جو ہے وہ اس جنگ سے جو ہے وہ باز رہیں، خطے کی جو صورتحال ہے اس سے باز رہیں، اور امریکہ جو ہے اپنی ریڈ لائن کو نظر میں رکھے، تو وہ کوئی بھی ایسی غلطی نہ کرے جو کہ خطے کی صورتحال کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتی ہے۔ خطے کی جو صورتحال ہے وہ کافی کشیدہ ہو سکتی ہے امریکہ کے حوالے سے۔ امریکہ جو ہے وہ اس چیز کو
نوٹ کر لے انہوں نے ان کا، بلکہ جو امریکن نیوز ہے اسپیشلی دی نیو آف ٹائم جو ہے، انہوں نے جو ہے اس کو اپنے فرنٹ پیج پہ بھی پیسٹ کیا ہے اس نیوز کو. وہ کہتے ہیں کہ چائنا ریمز اپ آف وار آف ورلڈ وارننگ، چائنا ریمز اپ آف وار آف ورلڈ وارننگ یونائٹڈ اسٹیٹ آف اٹس ریڈ لائن. یہ بڑا واضح پیغام ہے امریکہ کے لیے کہ امریکہ جو ہے وہ علاقے کی جو پوزیشن ہے، علاقے کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس سے دور رہے تو بہتر ہے. کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک سابقہ جو ہے وہ سپر پاور رشیا جو ہے، ابھی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس سائڈ پہ پلٹا کھاتا ہے. کیونکہ اس کے جو دفاعی اشتراک ہیں وہ زیادہ ابھی مضبوط جو ہیں بانسبت انڈیا کے چائنا کے ساتھ ہیں آنے والے دنوں میں. اور موجودہ جو کنڈیشن ہے وہ چائنا کے ساتھ جو ہے ان کے دفاعی معاملات بہت زیادہ مضبوط ہیں بانسبت انڈیا کے. تو میرا نہیں خیال جو ہے وہ آنے والے دنوں میں رشیا جو ہے وہ کسی اور سائڈ پہ جائے. تو وہ چائنا کے لیے جو ہے وہ اپنے معاملات دیکھے گا، اور چائنا کے لیے جو ہے اس کی نیک خواہشات بھی رکھتا ہے جو رشیا ہے اسپیشل. کیونکہ انڈین جو ہیں ان کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کر سکے جس طریقے سے وہ امریکہ کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں. تو رشیا جو ہے وہ سمجھدار ہے. رشیا اس معاملے میں جو ہے وہ کافی اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہے گا. وہ نہیں چاہے گا کہ اگر خطے میں جنگ ہو تو وہ اس کے اندر اپنے آپ کو انگیج کرے. تو امریکن کے حوالے سے، آسٹریلین کے حوالے سے انڈیا کو جو مشروط گارنٹی تھی پاکستان کے لیے کہ پاکستان اس جنگ سے باز رہے، یا پاکستان کا جو وہ سلوگن تھا دفاعی مشقیں جو شاہین 9 کی ہوئی ہیں اس سے جو انڈیا گھبرایا ہوا تھا، وہ مشروط گارنٹی جو ابھی انہوں نے 2 دن پہلے امریکن کے پاس بھجوائی، اور امریکن گورنمنٹ سے رابطے ہوئے واشنگٹن میں بہت ہائی لیول کی ایک میٹنگ میں جو ہے ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے. لیکن ان کی وہ ریکویسٹ جو ہے ابھی شنوائی اور اس پہ سماعت ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور امریکہ جو ہے وہ اپنے معاملات سے نہیں ابھی فارغ ہو رہا، تو وہ کس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کرے گا. تو یہ بڑی ایک زبردست قسم کی اپڈیٹ تھی فائٹ ٹوگیدر، اور پھر اس کی اینڈنگ سیرمنی، اور اس سے پھر انڈیا کا جو ٹینشن اور اس کا جو پریشر تھا، میں نے کہا کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ابھی جو صورتحال ہے اس سے انڈیا جو ہے وہ کافی گھبرایا ہوا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس سے ریلیٹڈ جو بھی اپڈیٹ ہوگی چائنا لداخ ٹینشن کے حوالے سے، وہ ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. والسلام، اللہ حافظ.